نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام پر ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس دور میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ انتہائی ابتر زمانہ تھا۔ تمام کے تمام حالات انتہائی ناگفتہ بے تھے۔ گھر کے افراد سے لے کر حکومت تک تمام کے تمام دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ شرک کے کبیر جرم کے اندر بھی مبتلا تھے۔ شرک کے جتنے بھی انواع تھیں، ستاروں کی پوجا، چاند سورج، اس طرح مجسموں پتھروں، شجروں حجروں اور وقت کے حکمرانوں، ان تمام کی عبادت کے وہ قائل تھے۔ ایسے حالات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ کس انداز میں کیا، کس اسلوب میں کیا؟ سورہ مریم ان کی آیات اس بات پر شاہد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کس طرح اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرما دیجیے، بے شک ہمارے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی قسم کا آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وہ پتھر کے مجسمے جو کل پاؤں کی ٹھوکر بنے ہوئے تھے، وہ ہتھوڑے کے ضرب سے خدا اور الہ کیسے بن گئے؟ جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی مشکل حل کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کی جائے تو کوئی نفع نہ دے سکے، نہ کی جائے تو نقصان نہیں دے سکتے، تو آپ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں، اپنی مشکلیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک۔ اے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، نبوت کا علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا۔ کیا ثابت ہوا کہ اے ابا جان، اگرچہ عمر میں آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ کے بڑے احسانات ہیں، لیکن مجھے اللہ نے نبوت کا علم دیا جس سے تو محروم ہے، اس لیے تو نے میری پیروی کرنی ہوگی۔ اگرچہ میں بیٹا ہوں، میں عمر میں چھوٹا ہوں، تیری عزت احترام بڑا ہونا سب اپنی جگہ، لیکن جس کے پاس نبوت کا علم ہے، دین کا علم ہے، وہ اس قابل ہے اس کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اس سے اندازہ کریں کہ نبوت کا علم، دین کا علم، اسلام کا علم کتنے شان مرتبہ مقام والا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بارہ مشاہدہ کیا ہے، 12-13 سال کا چھوٹا بچہ ہے، وہ آگے امام ہے، مصلی پر کھڑا ہے، پیچھے 60 سال کے 70 سال کے بزرگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دولتوں والے بڑے وزیر اور مشیر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بچے کے اشارے پر وہ جھک رہے ہیں، اشارے پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر غلطی کی وجہ سے بچہ، اس نے تشہد بیٹھنا تھا، وہ کھڑا ہو گیا ہے، پیچھے والوں نے لقمہ دیا، لقمہ نہیں لیا، تو پھر بھی پیچھے والوں کو حکم ہے کہ وہ بچے کی اتباع کرتے ہوئے، وہ تمہارا امام ہے، قائد اور رہنما ہے، اس کی پیروی کرتے تم کھڑے ہو جاؤ۔ بعد کے اندر سجدہ صاحب نکالنا ہوگا، لیکن اپنے امام اور رہنما جو ہے اس کی اقتداء اور پیروی کرنا لازمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم دین جس کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمت دے دے، اس کو کائنات کے خزانے مل گئے ہیں۔ افسوس کہ آج امت مسلمہ
اس دینی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ دنیاوی تعلیم اور غیر مسلموں کی تعلیمات کے اندر اپنی کامیابیاں تلاش کر رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بات یہ فرمائی، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے بجان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقیناً شیطان رحمان کا بہت ہی نافرمان ہے۔ شیطان کی عبادت کا کیا معنی؟ جو بھی شیطان کے وجود کا قائل ہے وہ شیطان کو برا ہی سمجھتا ہے، اس پر لعنتیں ڈالتا ہے، کبھی بھی وہ نہیں کہے گا کہ شیطان میرا رہنما ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ جو بھی شیطان کے وجود کا قائل ہے وہ شیطان کو برا ہی سمجھتا ہے۔ تو پھر شیطان کی پوجا کرنے کا کیا معنی کہ یہ جو آپ نے طریقہ ایجاد کیا ہے، اللہ کی صفات غیروں کو دینا، اللہ کے اختیارات غیروں کو دینا، یہ شیطان کے کہنے پر، یہ اس کی تعلیم پر، اس کے بہکانے پر یہ تو نے کیا ہے، اس لیے شیطان کی پیروی ہے اور اس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ چوتھی بات، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے بجان مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اسی ڈگر پر، اسی روش پر رہے تو رحمان کی طرف سے کوئی سخت عذاب آپ کو دبوچ نہ لے، فتکون للشیطان ولیا، اور تو پھر ہمیشہ کے لیے شیطان کا ہی پیروکار بن کر رہ جائے گا۔ یہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتہائی محبت اور انتہائی اپنے باپ کی عزت احترام کو بھی مد نظر رکھا ہے، بڑے پیار محبت اور شفقت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں۔ 4 مرتبہ دہرا کر کہا، یا ابتے یا ابتے، اے ابا جان اے ابا جان۔ آگے باپ کا انداز کیا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ کہنے لگا کیا تم میرے الہوں اور معبودوں سے اعراض کرتا ہے اے ابراہیم؟ یہ نہیں کہا ہے میرا بیٹا نہیں کہا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام یا ابت اے ابا جان اے ابا جان، لیکن باپ کا اکھڑ انداز جب دیکھا کہ اپنے ذاتی مفاد پر کوئی تھوڑی سی آنچ آ رہی ہے تو رشتے ختم ہیں، تعلقات منقطع ہیں، اور انتہائی اکھڑ انداز میں کہا کہ کیا تو میرے الہوں سے اعراض کرتا ہے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اپنی اس بات سے باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار کر رجم کر دوں گا۔ اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوگا کہ تو میرا بیٹا ہے، فلاں ہے۔ اگر میرے عقیدے اور نظریے کے خلاف بات کی، میرے اور میرے ابا و اجداد کے ان معبودوں کے خلاف کی بات کہی، تو میں خود اپنے ہاتھوں سے پتھر مار کر یہ رجم کر دوں گا۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اور میرے گھر سے نکل جا اور لمبی مدت میں تیرا چہرہ نہ دیکھ سکوں۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ نبوت کی تعلیمات، دین کی تعلیمات والا اس کا انداز اور اسلوب، اور اس کے اندر دوسرے کی محبت اور ہمدردی کس قدر ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے جو محروم ہوتا ہے، نبوت کی تعلیمات سے جو محروم ہے، دینی تعلیمات سے جو محروم ہے، اس کا اکھڑ پن، اس کے مزاج کے اندر بغاوت اور سرکشی، اور اپنے مفاد کو ایک معمولی سی ٹھیس بھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ قریبی سے قریبی رشتے کو بھی وہ ٹھکرا دیا ہے۔ قال السلام علیک وسأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا، یہ سب کچھ دے کر آخر کار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آخری بات یہ کہی کہ تجھ پر سلامتی ہو، میں تو سلامتی کی دعا تجھ پر کرتا ہوں کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار بھی کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیظا، یقیناً میرا رب میرے ساتھ بڑی مہربانی اور نوازش کرنے والا ہے۔ اس بات سے ثابت یہ ہوا کہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے۔ تو آج ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ اول تو ہمیں دعوت و تبلیغ کا موقع ہی نہیں، یہ ہم اس کو کام ہی نہیں سمجھتے۔ اگر بالفرض کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کی دعوت بیرونی حلقوں میں ہے، لوگوں میں ہے، لیکن اپنے گھر کے افراد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو وقت کے دائرے پر چھوڑے رکھنا، خود اپنے آپ کو دیندار بنائے رکھنا، یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت میں ناکامی کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے۔
اگر خدا نہ خواستہ آپ کے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں پسٹل بھرا ہوا آ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک سانس لینا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر یہی کوشش ہوگی کیسے کیسے اسے پکڑ لیا جائے، وہ کہیں اپنے آپ کو یا کسی اور کو قتل نہ کر دے۔ اسی طرح آپ کا بیٹا وہ جلتی ہوئی آگ میں گرنے والا ہو تو آپ کے بچانے کے لیے کیا کیفیتیں ہوتی ہیں؟ نہ کھانا پینا اچھا لگتا ہے، نہ کاروبار اچھا لگتا ہے، نہ کوئی اور سکون ہوتا ہے۔ یہی ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ کیسے نہ کیسے میرا بیٹا بچ جائے۔ لیکن اگر جہنم کی آگ میں گر رہا ہو تو سال ہا سال بیتنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی احساس نہ ہو، اور یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو بری کر لیں کہ 2-3 مرتبہ کہا ہے، زمانے کی ہوائی ایسی ہے، بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یا جوان بیٹا خود ذمہ دار ہے، یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری کر لینا یہ درست نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کرنی چاہیے، دین کی ابتدا اپنے گھر سے کریں۔ آج ہمیں دنیاوی دندوں نے اس قدر گھر کے ماحول سے غافل کر دیا ہے، دن رات دنیا ہی دنیا، پیسہ ہی ہمارا مطلوب اور مقصود بن گیا ہے۔ اتنا بھی ہمارے پاس فرصت اور ٹائم نہیں کہ 10 منٹ کے لیے اپنی اولاد کو اولاد کو دیں، اپنے بیوی کو، اپنے بوڑھے والدین کو کہ 10 منٹ ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنیں، ان کے دل کو کوئی ٹھنڈ کا پہنچا سکے۔ ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں۔ جو رہتی سہتی کسر وہ آج ہمارے نیٹ اور موبائل نے کر دی ہے۔ گھر میں آئے ہیں تو ہر ایک ہاتھ میں موبائل ہے، بس موبائل پر نظر جمی ہوئی ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو تب بھی، پانی پی رہے ہیں تب بھی، لیٹے ہوئے تو تب بھی۔ نہ والدین کے لیے ٹائم ہے، نہ اولاد کے لیے ٹائم ہے، نہ کسی اور رشتہ دار کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے بعد اپنے گھرانے کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنائیں، ان کو دعوت صراط مستقیم کے دیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔